अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि ज़िदना इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह अल बकरा के बाद अब हमारी सूरतुल आले इमरान स्टार्ट है। ये मदीना में नाज़िल हुई। सूरह अल बकरा में हमने यहूद के बारे में पढ़ा, बनी इसराइल का जिक्र था, लेकिन सूरह आले इमरान में हम नसारा के बारे में पढ़ेंगे। इसमें नसारा का जिक्र है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह अल बकरा और सूरह आले इमरान की तलावत करेगा, क़यामत के दिन ये परिंदों के झुंड और साहिबानों की तरह उसके ऊपर क्या करेंगी, साया करेंगी। और कुरान पढ़ने वाले ही अल्लाह वाले हैं। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम में बैठे हुए थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा कुछ ख़ास लोग होते हैं, वो अल्लाह वाले होते हैं। तो सहाबा ने पूछा, ए अल्लाह के नबी बताएं कि वो ख़ास लोग कौन से होते हैं, वो अल्लाह वाले कौन हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान वाले ही अल्लाह वाले होते हैं, ये अल्लाह के अहल हैं, अहलुल कुरान हैं। तो कुरान का पढ़ना क्या है, बाइसे बरकत है। सूरह अल बकरा का पढ़ना क्या है, बाइसे बरकत है, और इसको छोड़ना क्या है, बाइसे हसरत है। अल्हम्दुलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम। ये हरूफ़े मुक़त्तआत है। इसका इल्म हमें नहीं पता, इसका इल्म किसको पता है, अल्लाह सुब्हानो तआला को पता है। ठीक है। अल्लाहु अल्लाह, ये अल्लाह का क्या है, ज़ाती इस्म है, अल्लाह का ज़ाती नाम है। अल्लाहु अल्लाह, ला नहीं, इला कोई इला, इल्ला मगर, हुआ वही। अब अल्लाह सुब्हानो तआला सूरह आले इमरान में क्या करवा रहे हैं, अपना तारुफ बयान फरमा रहे हैं। दरअसल इस आयत मुबारक का कुछ शान नज़ूल है, इसका कुछ पस मंज़र है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत इस्लाम देना शुरू की ना, तो मदीना में से निकल कर इस्लाम चारों तरफ फैलने लगा। तो कुछ वफूद ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने लगे, लोग आने लगे। तो उनका मकसद ये था कि देखें ये नबी सच्चा है, ये जो नबूवत का दावा ये कर रहा है ये सच्चा है, हम ज़रा इसको परखें। कुछ लोग इस नीयत से आ रहे थे कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जज करना चाहते थे कि अगर तो ये नबी सच्चे हुए तो हम क्या ले आएंगे, इस्लाम ले आएंगे। अगर ये नबी, या फिर कुछ लोग इस लिए आ रहे थे कि वो अपने सवालात की क्या चाहते थे, सेटिस्फेक्शन चाहते थे कि हम देखें तो सही कि ये अपने दावे में कैसे हैं। इसी तरह नजरान से एक वफ्द आया, 60 या 70 की तादाद बताई जाती है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और उन्होंने कहा कि तुम ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के रसूल और बंदे मानते हो, तो क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हुए। तो ये आयत मुबारक यानी कि नज़ूल हुई। अल्लाह ताला ने इनको कहा कि इनको बताइए, क्या कहा जा रहा है, अल्लाह अल्लाह, ला नहीं, इल्ला इलाह, अल्लाह अल्लाह, ला नहीं है। अल्लाह फरमाने अल्लाह अल्लाह, जो अल्लाह है ना, ला नहीं है, इला कोई इला, इल्ला मगर हुआ वही, सिर्फ अल्लाह ही इला है। इला कहते हैं जिसकी इबादत की जाए, जिसकी बंदगी की जाए, जिसके सिवा कोई इबादत के लायक ना हो। ऐसी कोई हस्ती इस कायनात में नहीं पाई जाती जिसकी इबादत की जा सके या कोई इबादत के लायक हो। अल्लाह फरमाने इल्ला हो, बस सिर्फ वो अल्लाह है। वो हस्ती कौन सी है, अल्लाह की हस्ती है। अब अल्लाह कैसी हस्ती है, हुवल हय्युल कय्यूम, वो जिंदा है, यानी कि अल्लाह हमेशा से जिंदा है। कुरान पाक में आता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह रहमान में फरमाते हैं, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज़ को फना है, वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, लेकिन तेरे रब का चेहरा, जलाल वाला चेहरा, अल्लाह का चेहरा बाकी रहने वाला है। एक सिर्फ अल्लाह का चेहरा है जो बाकी रहेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज़ को मौत दे देंगे। तो हय्यू किसकी सिफ़त है, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफ़त है। तो ये ऐसी आयत मुबारक है, आयतुल कुर्सी की आयत, ठीक है, अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु। और ये सूरह आले इमरान की आयत अल हय्युल कय्यूम, इसमें आज़म है। तीसरी है सूरह ताहा की आयत, ठीक है, उसमें भी क्या है, ये 3 आयतें ऐसी हैं, इसमें आज़म मौजूद है। जो कोई इन आयतों के साथ अल्लाह से सवाल करेगा, अल्लाह उसके सवाल को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। क्योंकि
اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام ہے الحی القیوم، وہ زندہ ہے، اللہ کیا ہے؟ زندہ ہے، اور قیوم کیا ہے؟ قائم رہنے والے ہیں، وہ پوری کائنات کے اوپر قائم ہے، نگران ہے، محافظ ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، پال رہے ہیں، یعنی کہ اللہ کی حکومت ہے، قائم ہے۔ اللہ کو نہ نیند آتی ہے، نہ اللہ کو اونگ آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی ہستی کو کیا ہے؟ بقا ہے، باقی ہر چیز کو کیا ہے؟ فنا ہے۔ یہ کائنات کی بھی ایک دن موت ہو جائے گی، آسمانوں کی بھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں آسمانوں کی کھال اتار دوں گا، یعنی کہ آسمانوں کی کیا اتار دی جائے گی؟ کھال اتار دی جائے گی، اور اسی طرح زمین بھی کیا کرے گی؟ لرزے گی، ٹھیک ہے؟ زمین بھی حج کو لے کھائے گی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ فرشتوں کو موت آ جائے گی، انسانوں کو موت آ جائے گی، اس کائنات کو موت آ جائے گی، لیکن اگر باقی رہے گی کس کی ذات رہے گی؟ اللہ کی۔ حیو ہے، وہ زندہ ہے، قیوم ہے، قائم رکھنے والا ہے۔ اب وہ اتنی بڑی ہستی ہے، اتنا بڑا بادشاہ ہے، نزلہ، اس نے نازل کی علیکہ، آپ پر، علیکہ کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، کا آپ پر اس نے نازل کی، آپ پر کیا نازل کی؟ علیکہ الکتابہ، آپ پر کتاب۔ اب یہاں ال آ رہا ہے، جس کتاب کے ساتھ ال آئے وہ اسم معرفہ ہوتی ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے آپ کی طرف جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ علیکہ الکتاب، نازل کی آپ پر کتاب، وہ کون سی کتاب؟ قرآن۔ کیسی ہے؟ بالحق کی، اللہ کہتے ہیں حق آیا میری طرف سے، میں حق ہوں، ٹھیک ہے؟ میں سچا ہوں، میں تمہارا بادشاہ ہوں، میں حیو ہوں، میں قیوم ہوں، لا الہ الا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اس کی طرف سے آپ کے اوپر اتنی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی ہے، اتنا بڑا انعام ہوا ہے، آپ کو یہ کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے، قرآن آپ کی طرف نازل ہوا ہے، نزلہ، اس نے نازل کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کے اوپر اتارا ہے، اس نے نازل کیا آپ کے اوپر کیا؟ قرآن، بالحق کے ساتھ حق کے، ایک ایک لفظ قرآن کا حق ہے، روشن دلائل کے اوپر منوا ہے، یعنی کہ اس میں روشن دلائل ہیں، بالحق کے ساتھ حق کے۔ یہ کیسی کتاب ہے؟ مصدق لما، تصدیق کرنے والی ہے ان کی جو بین یدیہ، اس سے پہلے تھی، اس سے پہلے، اس کتاب سے پہلے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور بھی رسول آئے، اور بھی پیغمبر آئے، اور بھی قومیں آئیں، اللہ نے ان رسولوں کو کتابیں دی، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ صحیفے دیے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا دی گئی تھی؟ زبور دی گئی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو میں نے کتاب بھیجی ہے نا، اس کی تصدیق، اس کی سچائی کا یہ سب سے بڑا ثبوت ہے، یہ پہلی کتابوں کی کیا کر رہی ہے؟ جو میرا کلام ہے ان کی تصدیق کر رہی ہے، ان کو مانتی ہے، ان کا انکار نہیں کرتی۔ بالحق کی، حق کے ساتھ، مصدق لما، تصدیق کرنے والی ہے، بین یدیہ، جو اس سے پہلے تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کرنے کے بعد فرما رہے ہیں وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ، اور اس نے نازل کی تورات۔ اللہ اب کس کو سمجھا رہے ہیں؟ بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہیں، ٹھیک ہے نا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہود، تورات کن کی طرف آئی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ، اس نے نازل کی، نازل کی، وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ، اس نے نازل کی تورات کے۔ دیکھو اس میں نہ ماننے والی کون سی بات ہے؟ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے نبی موسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنا کلام بھیجا، تو تورات بھی تو اللہ کا کلام ہے۔ والانجیل، اور تمہارے نبی بنی اسرائیل کی طرف یہ دونوں نبی آئے تھے نا، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، اور تمہارے نبی کون؟ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انجیل نازل کی۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نزل علیک الکتاب، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلے کی آخری کڑی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھی ویسے ہی کتاب نازل کی جیسے تمہارے نبیوں کو کتابیں ملی ہیں۔ یہ ساری کتابیں کیا ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہیں، اور قرآن ان کی کیا کر رہا ہے؟ تصدیق کر رہا ہے۔ من قبل ہدی للناس، اس سے پہلے یہ جو کتابیں آئیں نا، اس سے پہلے لوگ کیا تھے؟ بھٹکے ہوئے تھے، راہ راست سے گم تھے، گمراہی کا شکار تھے۔ من قبل، اس سے پہلے، ہدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، یعنی کہ یہ جو پہلے دور، اس کی آیت مبارکہ کا یہ بھی مطلب بنتا ہے کہ یہ جو کتابیں تھیں نا، اس دور کے لوگوں کے لیے کیا تھی؟ ہدایت تھی۔ لیکن وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اس نے نازل کیا فرقان۔ فرقان کہتے ہیں قرآن کو، قرآن کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق پیدا کرنے والی۔ آپ قرآن کے جتنے بھی مضامین اٹھا کر دیکھ لیں، حق آپ کو الگ نظر آئے گا، باطل آپ کو الگ نظر آئے گا۔
सच्चाई आपको अलग नज़र आएगी, झूठ आपको अलग नज़र आएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतने दलाइल इसमें दिए हैं। अल्लाह फरमाते हैं क्या धूप और साया बराबर हैं? फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या अंधेरा और उजाला बराबर हैं? फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या मुत्तकी और मुजरिम आपस में बराबर हैं? फिर एक मकाम पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं क्या हम अपने मुत्तकी लोगों को कल फुज्जार जैसा कर दें, बदकारों जैसा कर दें? यानी कि हर चीज़ में इसमें डिफरेंस है, आपको तकाबल नजर आएगा। एक अच्छा करैक्टर है, एक मोमिन का करैक्टर है, एक अल्लाह के नाफरमान और काफर का करैक्टर है। तो ये क्या कर रही है? हक और बातिल को खोल खोल के बयान कर रही है। वह अनज़ल अल फुरकाना, और इसने नाजल किया फुरकान को, कुरान को। कुरान क्या करता है? हक और बातिल में फ़र्क पैदा करता है। कुरान कोई फजूल इसमें बातें नहीं, इसमें लहब बातें नहीं, इसमें कोई खुशगपियाँ नहीं, इसमें कोई ऐसी दिल हंसी वाली बातें नहीं, बल्कि कुरान कैसा कलाम है? संजीदा कलाम है, फैसला कुन बात है। ठीक है, दो टोक बात है, फैसला कुन इसमें बात की गई है। ये करोगे तो ये अंजाम है, ये बात मानोगे तो ये इनाम है, ये बात नहीं मानोगे तो ये अंजाम है, ऐसे करोगे तो ये सज़ा है। ठीक है, तो कुरान क्या है? फुरकान का एक मतलब क्या है कि इसमें रोशन दलाइल भी है और ये फैसला कुन अल्लाह का कलाम है। अब इसको लेने वाले मुख्तलिफ लोग हैं। ठीक है, इन लजीना, बेशक वो जिन्होंने कफरू, कुफर किया, कुफार मुराद है, अहले मक्का के कुफार मुराद हैं। कुरान उनकी तरफ उतर रहा था, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ पढ़ के सुना रहे थे। अब वो कुछ लोग थे कि वो बात को मान रही थी, लेकिन ये जो ग्रोह है ये क्या कर रहे थे? सरासर अल्लाह का इनकार कर रहे थे, अल्लाह की हस्ती का क्या कर रहे थे? इनकार कर रहे थे। इन लजीना, बेशक वो जिन्होंने कफरू, कुफर किया, किस चीज़ का? ईमान को पहचान लिया, हक समझ में आ गई। वैसे तो ये वफद नजरान को समझाया जा रहा है कि देखो ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर ये सिफात नहीं है, वो इला नहीं है। ठीक है, कि वो मबूद नहीं है कि जिसकी इबादत की जा सके, क्योंकि मबूद में ये सफ़ात होती हैं, इला में ये सफ़ात होती हैं। इला हय्यू होता है, इला कय्यूम होता है, फिर इला हदायत का सामान भेजता है। ठीक है, किताबें भेजता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी किताब आई, पहले नबियों की तरफ भी किताबें आई। ठीक है, फिर यानी कि उन्हें दलाइल से समझाया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग ईमान ले आए, कुछ लोग ईमान नहीं लाए। अब जिस ग्रोह का तज़किरा है वो नाम मानने वाले हैं, जो अल्लाह की बात नहीं मानते, इनकारी हैं। इन्नल लज़ीना कफ़रू, बेशक वो जिन्होंने कुफर किया, बि आयातिल्लाहि, बहुत डरने वाली आयत है। किस चीज़ का कुफर किया? अल्लाह की आयात के साथ। अल्लाह की आयात क्या है? कुरान का आप लफ्ज़ देख लें, यहाँ एक बात मुकम्मल होती है, एक आयत मुकम्मल होती है। अल्लाह के हुक्म है। ठीक है, अल्लाह की आयात दो तरह की हैं, एक कौनी है, सारी कायनात बिखरी हुई है, ज़मीन देख लें, आसमान देख लें, सूरज देख लें, चाँद देख लें, सितारे देख लें, अपने बनाने वाले की दावत दे रही हैं। एक है कुरान की आयात, शरई अहकाम जिसके अंदर है। अब ये जो लोग हैं, इन लज़ीना, बेशक वो जिन्होंने कफरू, कुफर किया, किस चीज़ का कुफर किया? इससे मुराद ईमान ना लाना, ये भी मुराद है। ठीक है, अल्लाह को ना मानना। दूसरा कुफर कौन सा मुराद है? कुरान को ना मानना, पैगंबर को ना मानना, इनकार कर देना, इन चीज़ों का इनकार करना। ये किस कैटेगरी में आता है? कुफर की कैटेगरी में। इन्नल लज़ीना कफरू, बेशक जिन्होंने कुफर किया, बि आयातिल्लाहि, सात आयात के अल्लाह की, लहुम, इनके लिए, अज़ाबुन, क्या है? अज़ाब है। कैसा अज़ाब है? शदीद, सख्त। आप कुरान पढ़ के देख लें, मतालिया करके देख लें, मुझे और आपको समझ आ जाएगी कैसी कैसी अज़ाब की किस्में। कहीं मकाम पे है कि मुनाफिक कहाँ रहेंगे? कि जहन्नम के निचले तबके में रहेंगे। कहीं आया कि खोलते हुए पानी इनकी खोपड़ियों में डाले जाएंगे। कहीं आया कि इनको जंजीरों से बांध दिया जाएगा। कहीं एक मकाम पे आया खून और पीप ये पिएंगे। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं इनके लिए क्या है? अज़ाबुन शदीद। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। वल्लाहु, अल्लाह, अज़ीज़ुन, बहुत ज़बरदस्त है, ज़ुंतिकाम, इंतकाम लेने वाला। ये ऐसी जराइम हैं जिनकी वजह से अल्लाह इंतकाम लेगा। ठीक है, या अल्लाह इंतकाम पकड़, इन गुनाहों की वजह से इंसान की पकड़ हो सकती है। कौन से गुनाह? कफर, पहला कुफर। ठीक, किसके साथ? बि आयातिल्लाहि, अल्लाह की आयात के साथ। अल्लाह को ये बात पसंद नहीं है।
واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ بہت زبردست ہے۔ عزیز کا لفظ ہے، اللہ کی صفت عزیز ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم، جیسی مرضی ہم زندگی گزار لیں کوئی بات نہیں، اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ سارا دن ہم فلمیں دیکھ لیں، سارا دن ہم ڈرامے دیکھ لیں، سارا دن ہم لگائی بجائی والے کام کر لیں، اپنے نفس کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں، تو اس لیے تو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے۔ کیا دعا سکھائی گئی ہے؟ کہ اللہ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، کیونکہ جب انسان اپنے نفس کے حوالے ہوتا ہے پھر وہ اس کا نفس اس کو بہکاتا ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کیا ہے؟ عزیز ہے۔ عزیز کہتے ہیں بہت زبردست، اپنی منوانے والا، قادر ہے، ذو انتقام، انتقام لینے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ دیکھو تو صحیح تم ہو کیا، ذرا اپنے آپ کو پہچانو، اپنے رب کی پہچان کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخفا، نہیں چھپتی۔ اللہ کہتے ہیں چھپ بھی نہیں سکتی، کوئی چیز اوجل نہیں ہے، کوئی پوشیدہ نہیں ہے، علیہ، اس پر، کس پر؟ اللہ کے اوپر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، شیئن، کوئی چیز، چاہے وہ اتنی بڑی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ذرے کے برابر چیز کیوں نہ ہو، شیئن کا لفظ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی چیز چھپی نہیں ہے، کہاں؟ فی الارض، زمین میں، ساری زمین دیکھ لو، زمینیں تھوڑی ہیں، نیچے تہ گہرائیوں میں کتنی معدنیات، کتنے خزانے، کتنی مخلوقات، آپ بھی دیکھ لیں اور دیکھ لیں، اوپر دیکھ لیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں کوئی چھپی ہوئی، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور آسمانوں میں۔ اب آسمانوں میں کبھی حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ آسمانوں میں کیا کیا کچھ ہے، فرشتے ہیں، وہاں بھی 7 آسمان ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان سب کے اوپر میں پورا قادر ہوں، میرے سے کوئی چیز چھپی ہوئی، پوشیدہ نہیں ہے۔ مطلب کہ یوں کہہ لیں یہ آیت ہمیں وارن کرتی ہے، ڈراتی ہے کہ میں اللہ کی نگاہ میں ہوں، اس زمین میں بھی رہ رہی ہوں، آپ بھی رہ رہے ہیں، ہمارا کوئی کام اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، ہم اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہم اللہ کی نگرانی میں ہیں اور اللہ کی حفاظت میں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہم گناہ کر کے کہاں جائیں گے، دوسرا یہ ہے کہ ہم اللہ کی حفاظت میں ہیں، اتنا بڑا ہمارا رب ہے، وہ ہماری حفاظت، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ نگران ہے اپنی کائنات کا، اپنی سلطنت کا، وہ کیا ہے؟ نگران ہے، اس کے علم میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی، اب اللہ تعالیٰ ذرا ہمیں وہ کر رہے ہیں کہ ذرا دیکھو، غور تو کرو، هو الذی، وہی ہے جو یصورکم، صورت بناتا ہے تمہاری، اپنی اپنی صورتوں کو دیکھیں، الحمدللہ اللہ نے ہمیں بنایا، اللہ نے فرمایا وہی اللہ ہے تمہارا، اپنے رب کو پہچانو، هو الذی، وہی اللہ ہے، یصورکم، صورت بناتا ہے تمہاری، فی الارحام، رحموں میں، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں جیسی چاہتا ہوں ویسی صورت ماں کے رحم میں بنا دیتا ہوں۔ تیرے ہونٹ تیری ماں نے بنائے ہیں، تیری ماں کو بھی نہیں پتا، تیری آنکھیں تیری ماں نے بنائی ہیں، کس نے بنائی ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میں بناتا ہوں، وہی تمہارا اللہ ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ صورت کیسی ہوگی؟ گوری ہوگی، کالی ہوگی، کیسی ہوگی؟ یہ بچہ نقص والا ہوگا یا صحیح سلامت ہوگا؟ یہ مذکر ہوگا یا مونس ہوگا؟ بدبخت ہوگا یا سعید ہوگا، خوش نصیب ہوگا؟ اس کو موت کب آئے گی، ٹھیک ہے نا، اس کو موت کب آئے گی یا کتنی لمبی زندگی پائے گا؟ یہ سارے معاملات کون طے پاتا ہے؟ اللہ۔ ماں کے پیٹ کے اندر 3 پردوں میں اللہ صورتیں بناتا ہے، آپ اندھیرے میں کوئی کام نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، وہ ایسا ماہر خلاق ہے، ایسی پیاری پیاری صورتیں بناتا ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ، بے اختیار نکلتا ہے، اللہ تیرے سے بڑھ کر کوئی ماہر خلاق ہے ہی نہیں۔ جہاں دیکھو کتنا حسن ہی حسن ہے، کہ ایک ہی ماں کے بچے، کسی کی شکلیں نہیں ملتی، کسی کی قد نہیں ملتی، کسی کی عقل نہیں ملتی، کسی کی سوچ نہیں ملتی، کسی کی ہر چیز الگ ہے، اس کی کائنات میں تنوع ہے، رنگا رنگی ہے، کہ اتنی ورائٹی ہے، اللہ اکبر، کہ اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری صورتیں بناتا ہوں، کیف یشاء، جیسے میں چاہتا ہوں، لا، نہیں ہے الہ، کوئی الہ، الا، مگر ہوا وہی۔ اب پھر اللہ نے بتایا میں بنانے والا تمہیں میں ہوں، اور اس کے سوا کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ یہ دراصل تمہیدی انداز ہے، کون سا انداز ہے؟ تمہیدی انداز ہے، یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھا رہے ہیں، اہل وفد کے نجران کو جوابات دیے جا رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تو خود ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے،
وہ تو خود انہیں اللہ نے بنایا ہے، تو وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ الہ تو وہ ہے جو ماں کے پیٹوں میں یعنی کہ ماں کے رحم میں صورتیں بناتا ہے جس طرح کی وہ چاہتا ہے، خالق ہے وہ۔ تو لہٰذا لا نہیں ہے الہ کوئی الہ الا مگر ہوا وہی، وہ کیسا ہے؟ هو العزیز الحکیم، بہت زبردست حکیم حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کی دو صفات ہیں، عزیز، عزیز کی پہلے تفسیر ہو چکی کہ زبردست، اب ہے حکیم، حکیم کا مطلب ہے خوب حکمت والا، دنائی والا۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کیسے کس انسان کا یا کس چیز کا کیا انجام ہے، وہ ٹوٹل ہمیں جانتا ہے شروع سے لے کر انجام تک، ٹھیک ہے؟ اللہ کو سب پتہ ہے۔ یہ ساری کائنات بھی اس کی حکمت سے بنی ہوئی ہے، اس کے پلانر سے بنی ہوئی ہے۔ کائنات میں کوئی چیز بے مقصد نظر نہیں آئے گی، تو اللہ کیا ہے؟ حکیم ہے۔ تو حکیم سے ہی ہم حکمت مانگ سکتے ہیں۔ انبیاء کرام کی دعا بھی ہے نا، ربی حبلی حکمن و الحقنی بالصالحین، تو ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں قوت فیصلہ عطا فرما، ہمیں حکمت عطا فرما، کیونکہ سورہ البقرہ میں آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جسے حکمت ملی اسے کثیر خیر ملی، ٹھیک ہے؟ جسے فیصلہ کرنے کی سمجھ، فہم، دنائی، تو انبیاء کرام کو جو چیز ملتی ہے نا کتاب کے ساتھ ساتھ، کتاب تو انہیں ملتی ہے لیکن کتاب کے ساتھ ایک چیز جو انہیں ملتی ہے وہ حکمت بھی ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے نا والحکمہ، ٹھیک ہے نا، لفظ آیا ان کی تعریف میں۔ تو اسی طرح اللہ سے زیادہ زیادہ حکمت مانگنی چاہیے، اے اللہ مجھے حکمت اور دنائی عطا فرما۔ نیکسٹ ہماری آیا ہے هو الذی، وہی ہے جس نے انزلہ نازل کی، علیہ کا آپ پر، کس کو کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اتنے لوگ آپ کی طرف آئیں، ایسے ایسے سوالات کریں، انسان کے دل میں آتا ہے پتہ نہیں میں ٹھیک راستے پہ ہوں کہ نہیں ہوں۔ اللہ نے یہاں 2 مرتبہ اپنے نبی کو کہا ہے، کیا کہا کہ میں نے آپ کے اوپر، جیسا کہ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرمانے نزل علیک الکتاب بالحق، یہاں بھی اللہ نے فرمایا آپ کے اوپر جو کتاب آئی ہے سچی آئی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی اللہ ہے جس نے نازل کی آپ کے اوپر کتاب۔ ہی اللہ فرما رہے ہیں میں نے اتارا ہے آپ کے اوپر قرآن، میں نے آپ کو کتاب دی ہے، میں نے آپ کو کتاب والا بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ علیہ کا آپ پر، علیہ کل کتاب، آپ پر کتاب۔ اب اللہ فرمانے کہ اس میں سبجیکٹ ہے، مضامین ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے نبی کو بتا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے علیہ کا آپ پر، علیہ کل کتاب، آپ پر کتاب، منہ، اس میں آیاتن، کچھ آیات ہیں، کیسی ہیں؟ محکمات، محکم ہیں، راسخ ہیں، پختہ ہیں، مضبوط ہیں، سمجھ میں آنے والی ہیں، جیسے نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، آیتیں ہیں نا، روزوں کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، حج کے مسائل ہیں، پھر طلاق کے مسائل ہیں، پھر خاندانی زندگی کے مسائل ہیں، عائلی زندگی کے مسائل ہیں، پھر یتیموں کے مسائل ہیں، بیوہ کے ہیں، طلاق یافتہ کے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ کچھ آیتیں کیسی ہیں؟ اللہ فرمانے کچھ آیات محکمات ہیں، محکم ہیں، سمجھ میں آتی ہیں۔ وہ کیسی آیات ہیں؟ خود ہی فرمایا جا رہا ہے ہن ام الکتاب، وہ اصل ہے کتاب کی، وہ اصل کتاب ہے، یعنی کہ ان کے اوپر عمل کرو، ٹھیک ہے؟ یہ کہا جائے وَأُخَرُ، اور دوسری متشابہات، متشابہات ملتی جلتی ہیں، یعنی کہ حروف مقطعات، اس کا علم کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے عرش پر مستوی ہیں اللہ کو پتہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ اس کی آنکھ بن جاتے ہیں، اس کا کان بن جاتے ہیں، اس کا ہاتھ بن جاتے ہیں، اس کا پاؤں بن جاتے ہیں۔ اب اللہ کیسے بنتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ غیب۔ متشابہات وہ آیت مبارکہ ہیں جو غیب ہیں، ہمیں جن کا غیب ہم نے دیکھا نہیں، جیسے جنت ہے، ہم نے جنت کوئی نہیں دیکھی، جیسے جہنم ہے ہم نے کوئی نہیں دیکھی، یہ ساری کیا چیزیں، جیسے قبر کی زندگی لگا لیں، عالم برزخ کی لگا لیں، یہ سارا کیا ہے؟ غیب ہے۔ لیکن احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملات ہوں گے، اپنا پرچہ تیار کر کے جائیں۔ 2 گھر ہیں آخرت میں، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں فَأَمَّا، تو رہے، فَأَمَّا الَّذِينَ، تو رہے وہ لوگ، فِي قُلُوبِهِمْ، جن کے دلوں میں زیغٌ، ٹیڑھ ہے، یعنی کہ ٹیڑھا پن ہے، ہدایت کے لیے اس کتاب کو نہیں سنتے۔ ان کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ فَيَتَّبِعُونَ، پس وہ پیروی کرتے ہیں، مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، اس کی جو متشابہ ہیں، وہ محکم آیات کے پیچھے نہیں جائیں گے، نماز، روزہ،
हदायत की बात, नेकी की बात, बुरे कामों से रोकना, इन कामों के पीछे नहीं जाएंगे, वो क्या पढ़ेंगे, किन किन कामों के पीछे उनका जहन लग जाता है, मुतशाबिहात आए। अच्छा, अगर अल्लाह अर्श पे मुस्तवी हैं तो किस तरह हैं, ये हमें बताया जाए, यानी कि उनके दिलों में टेढ़ है। हदायत के लिए वो दीन इस्लाम को नहीं लेते, कुरान को नहीं सुनते, वो पैरवी करते हैं मुतशाबे आयात की। क्यों करते हैं? मिन हुब्तिगा अल-फितनाती, इसमें से चाहने को फितना, वो ज़हनी इंतशार फैलाने के लिए, ताकि लोगों को दीन से रोका जाए, इसलिए वो मुतशाबिहात आयात के पीछे पड़ते हैं। वब्तिगा तावीली, और चाहने को मतलब उसका पीछे पड़ जाते हैं। अच्छा, इनका मतलब क्या है? इन मुतशाबे आयात का हमें मतलब पता होना चाहिए। अब अल्लाह ताला वाज़िया फरमा रहे हैं, वमा यअलमु तावीलहु, और नहीं जानता मतलब उसका इल्लल्लाह, किसको पता है? अल्लाह फरमाते हैं इन मुतशाबे आयात का मतलब किसको पता है? इल्लल्लाह, अल्लाह को। लेकिन साथ आ गया और रासिखून फिल इल्म, और जो पुख्ताकार हैं इल्म में, जो इल्म को सीखते हैं, जो इल्म के ऊपर गौर करते हैं, एक एक मायने का हक अदा करते हैं, उसको खोलते हैं, कुरान में तदब्बुर से काम लेते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, गौर व फिक्र में गोते लगाते हैं, ठीक है ना। जो कुरान को क्या पकड़ते हैं, कैसे पकड़ते हैं? मजबूती के साथ पकड़ते हैं, जिनके इल्म के साथ अमल में भी कुरान होता है, ठीक है, वो है रासिखूना फिल इल्म। इनको पता है इन आयात का मतलब, कौन से? मुतशाबिहात आयात का मतलब। यकूलूना, वो कहते हैं, आमन्ना, ईमान लाए हम, भी इस पर, किसके ऊपर? कुरान के ऊपर। हम कुरान के सारे कुरान को मानते हैं, हम कुरान की मुहकम आयात को भी मानते हैं, मुतशाबिहात आयात को भी मानते हैं, और एतराफ़ करते हैं कुल्लुम मिन इंदी रब्बिना, वो कहते हैं सब कुछ मेरे रब की तरफ से। ये तो है ही अल्लाह का कलाम, इसमें क्या कौन सी ऐसी बात है कि हम अल्लाह की बात ना माने? चाहे मुतशाबे आयात हैं, चाहे जन्नत नहीं देखी, अल्लाह को नहीं देखा, लेकिन वो यकीन करते हैं, वो कहते हैं उन्हें यकीन है। सहाबाए किराम को जन्नत की खुशबू आती थी, इतना यकीन था उन्हें जन्नत के ऊपर, यानी कि वो यकीन करते हैं। वो कहते हैं कुल्लु मिन इंदी रब्बिना, वो कहते हैं सब मेरे रब की तरफ से है। अब अल्लाह फरमाते हैं ये कुरान का मेरा भेजना, तालीम देना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुअल्लम बनाकर भेजना, लेकिन सारे इस कुरान से नसीहत नहीं पकड़ते। अल्लाह की निगाह में कुछ अक्ल वाले लोग हैं, ठीक है, कुछ अक्ल का मेयार अल्लाह की निगाह में और है, लेकिन दुनिया की निगाहों में अक्ल का मेयार और है। हम दुनिया में किसको अक्लमंद समझते हैं? हम ये समझते हैं जिसके पास कुछ ना हो वो बड़ी अक्ल से, तेज़ी से अपनी हिम्मतों, सलाहियतों का, अपने जौहरों का इस्तेमाल करके वो सारी दुनिया इकट्ठी कर ले, कोठियाँ, कारें, बंगले, फैक्ट्रियाँ, ये सारी चीज़ें बना ले, तो हम चाहते हैं कि वो बड़े ही अक्लमंद इंसान है। नहीं, अल्लाह की निगाह में अक्ल का मेयार कुछ और है। अल्लाह फरमाते हैं वमा यज़क्करु, नहीं नसीहत पकड़ते, इल्ला, मगर, कौन? उलुल अलबाब, अक्ल वाले इस कुरान से नसीहत लेते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं मैंने कुरान को ज़िक्र के लिए, नसीहत के लिए, याद दहानी के लिए आसान कर दिया है। कोई नसीहत कबूल करने वाला? ऐसे सदा लग रही है कोई नसीहत लेना चाहता है इस कुरान से? तो इस कुरान से नसीहत कौन लेता है? उलुल अलबाब, अक्ल वाले। अल्लाह की निगाह में वो क्या हैं? अक्ल वाले हैं, जो कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और कुरान से नसीहत लेते हैं। उनकी दुआ कैसी है? रासिखूना फिल इल्म, अल्लाह से दुआएं करते हैं, इल्म में पुख्ता होने के बावजूद अल्लाह से मांगते हैं, कहते हैं रब्बना, ए हमारे रब, किसी भी मकाम पे पहुंच जाए, चाहे ईमान का लेवल उनका टॉप के ऊपर क्यों ना हो, दुआएं नहीं छोड़ते। रब्बना, ए हमारे रब, ला तुज़िग कुलूबना, ना तू टेढ़ा कर हमारे दिलों को। हाय अल्लाह, हदायत दे दी। अब तो आपने अपनी मोहब्बत का जायका हमें चखा दिया, अब तो अपने कलाम से आपने हमें नवाज दिया, अब तो हम सुन चुके हैं आपका कलाम। अल्लाह, अब हमारे दिलों को टेढ़ा ना करना। इंसान डरता है ना, दीन की तरफ आ गया, कुरान पढ़ लिया, अल्लाह की मार्फत मिल रही है, अल्लाह की मोहब्बत मिल रही है, ईमान की हलावत आ रही है, फिर इंसान के दिलों में एक डर होता है कि मैं वापस पिछली ज़िंदगी में भटक ना जाऊँ,
کہیں وہی میری جہالت والی زندگی نہ آ جائے، گمراہی والی زندگی نہ آ جائے۔ تو اس سے بچنے کے لیے دعا سکھائی گئی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا، یہ ہدایت کی دعا ہے۔ کسی بھی لیول پہ چلے جائیں ایمان کے، اس دعا کو بار بار پڑھیں۔ یہ دعا بہت اچھی دعا ہے، یہ قرآن پاک کی دعا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب نہ تو ٹیڑھا کر ہمارے دلوں کو بعد اس کے اذ جب ہدیتنا، ہدایت دی تو نے ہمیں، تو اب منزل پہ ہمیں چلا چکا ہے، سیدھا راستہ دکھا چکا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں اب دین کی طرف لے آیا ہے، ہدایت دے چکا ہے۔ اب ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد کیا نہ کرنا، ٹیڑھا نہ کرنا، پیچھے نہ لے کے جانا، ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہوں۔ تو دعا بھی سکھائی گئی نا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، اللہ کے دل کیا ہیں، ساری مخلوق کے دل، لوگوں کے دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے، اور اللہ کیا کرتا ہے، انہیں الٹ پلٹ کرتا ہے، پھیرتا ہے۔ تو اسی وجہ سے انسان کے ایمان کے درجے کبھی لو، ایمان کا لیول کبھی بہت لو ہوتا ہے اور کبھی بہت تیز ہوتا ہے۔ تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین کے اوپر کیا دے دے، استقامت دے دے، جما دے، ثابت کر دے میرے دل کو، ادھر ادھر نہ میرا دل بھٹکے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اور عطا کر ہمارے پاس سے ہمارے لیے، وَهَبْ لَنَا، اور عطا کر ہمارے لیے، مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اپنے پاس سے رحمت۔ اللہ نے جنت کو اپنی رحمت کہا ہے، اللہ نے کہا جنت تو میری رحمت ہے، جس کے اوپر میں رحم کروں گا نا میں تجھ میں داخل کر دوں گا۔ تو جنت جب بھی ملے گی انسان کو، انسان کی کوششوں کی وجہ سے نہیں ملے گی۔ ایک صحابی نے سوال کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتے ڈرتے، اللہ کے نبی آپ کو بھی، کہ آپ کو بھی جنت آپ کے اعمال کی وجہ سے نہیں ملے گی، اللہ کی رحمت کی وجہ سے ملے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا۔ تو جو بھی جنت جائے گا وہ اپنی کوششوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ اس کے کوششوں کی قدردانی کریں گے اور رحم کرتے ہوئے اسے انعام دیں گے، جنت جیسا عالی شان گھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے۔ تو کہا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، وَهَبْ لَنَا، اور عطا کر دے ہمیں، ہم مانگتے ہیں تم سے، منگتے ہیں تیرے، فقیر ہیں، ہمیں دے۔ وَهَبْ لَنَا، اور عطا کر ہمارے لیے، مِن لَدُنْكَ، اپنے پاس سے، رحمت، جنت، اپنی رحمت دے، اچھا انجام دے، اچھا گھر دے، جنت جیسا عالی شان مقام دے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، اور بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے، تو ہی تو دینے والا ہے، کس سے مانگے، تیرے سوا کوئی در ہے ہی نہیں، وہاب کسی اور کی صفت ہے ہی نہیں، یہ تیری ہے، ہم تیرے منگتے ہیں، تیرے فقیر ہیں، ہمیں عطا فرما۔ ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، جامع الناس، تو جمع کرنے والا ہے، راسخون فی العلم، نہیں بھولتے، آخرت کے دن حاضر ہونے کو نہیں بھولتے۔ وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، جامع الناس، جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیوم لا ریبہ، ایک دن کے لیے کہ نہیں کوئی شک اس میں، لا ریبہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں، اٹل ہے، یہ دن آئے گا، کون سا؟ قیامت کا دن، فیہ، جس میں، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخلف المیعاد، نہیں خلاف کرتا وعدے کے، اللہ اپنے وعدوں میں سچا ہے۔ ایک مقام پہ آتا ہے اللہ سے بڑھ کر وعدوں میں کون سچا ہے، ایک جگہ پہ آتا ہے اللہ سے بڑھ کر بات میں کون سچا ہے۔ قیامت قائم ہوگی، یہ اللہ کا کیا ہے؟ وعدہ۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ الحمدللہ، ہمارا سورہ آل عمران کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ مجھے اور آپ کو علم کے ساتھ عمل اور عمل کے ساتھ اخلاص کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور قبولیت والے عمل نصیب عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔